کہ اگر سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری مٹی اور جتنا بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے اسے بچھا کر ایک تختی کی صورت دی جائے تو فرمایا جاتا ہے لکھنے والی جو درخت کی قلمیں ہیں یہ گھس کر ختم ہو سکتی ہیں، اور جتنے سمندر ہیں ان کا پانی صحیح کے طور پر استعمال کر دیا جائے تو سارے سمندر سوکھ جا سکتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ پوری ہو سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا کمال نہیں لکھا جا سکتا، میرے اور آپ کے نبی کی سیرت نہیں لکھی جا سکتی، میرے اور آپ کے نبی کی جو ہے شان جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ کسی اشیاء کا محتاج ہے، نہ کسی چیز کو جمع کرتا ہے، نہ ہاتھوں سے بناتا ہے، لیکن رب کا کمال یہ ہے کن فیکون، اللہ جس شے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور صرف فرماتا ہے کن تو وہ چیز اپنے آپ سے ہو جاتی ہے۔ کائنات نہیں تھی، نہ پانی تھا، نہ یہ آسمان میں آسمان بنا تھا، نہ یہ زمین بنی تھی، نہ اس پر مٹی تھی، نہ پتھر تھا، نہ درندے تھے، نہ پرندے تھے، نہ کوئی شے تھی، کچھ نہ تھا، صرف ایک اللہ تھا، ایک اللہ تھا، وہ وحدہ لا شریک تھا۔ اور جب ایک اللہ تھا تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کاف نور کن کہا تو اس جو کاف سے مراد ہے وہ کلام الہی ہے، اور نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں میری طرف سے تمہارے پاس دو ہی چیزیں آئی ہیں، ایک ہے کتاب، کاف سے مراد کلام الہی اللہ کی کتاب ہے، اور نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب اللہ پاک نے کسی شے کو کسی چیز کو وجود ہی نہیں دیا تھا اس سے پہلے اللہ نے اس کاف اور نون سے پہلے کیا فرمایا؟ لوگوں جب میں کسی چیز کو بنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے جس چیز کو میں بنانے کا ارادہ کرتا ہوں فرمایا جاتا ہے میں کہتا ہوں کون، اور رب کریم نے جب یہ کون کہا اس کون سے پہلے دو چیزیں تھی، ایک تھا اللہ کا ارادہ اور دوسرا تھا نیت، اور جو اللہ کا ارادہ تھا وہ رسول اللہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ساری اشیاء سے پہلے ساری کائنات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بنا کے رکھا، اس نور سے ملائکہ کو بنایا، اس نور سے زمین اور آسمان کو بنایا، اس نور سے عرش و کرسی کو بنایا، اس نور سے ساری کائنات کو بنایا، اور ایک انسان بھی شے ہے، فرمایا ایک درخت بھی شے ہے، ایک پہاڑ بھی شے ہے، ایک پانی بھی شے ہے، ایک آسمان بھی شے ہے، ایک زمین بھی شے ہے، ایک فرشتہ بھی شے ہے۔ یہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو اگر لیا جائے تو یہ ساری چیزیں شے ہیں، یہ ساری چیزیں شے سے جو ہے یہ عالم میں کب بدلی ہے؟ ایک سما آسمان تھا تو ایک شے تھی، اور جب میں نے سارے آسمانوں کو تیار کیا یہ عالم سماوات بن گیا، اور جب ایک فرشتہ بنایا تو ایک فرشتہ کہلاتا تھا، اور جب سارے فرشتوں کو جمع کر دیا گیا تو یہ عالم ملکوت بن گیا۔ اور فرمایا اسی طرح عالم جمادات، عالم نباتات، جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ایک دریا جب اللہ نے ایک پانی کا قطرہ بنایا تو وہ شے کہلائی، تو جب ساری دنیا کے دریاؤں کو جمع کر دیا گیا تو وہ عالم بن گیا۔ ہزار ہے کوئی پتہ نہیں، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، ملین میں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ایک چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی شے کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی کروڑوں شے ہیں، اور جب اللہ کی شے کو عالم میں بدلو تو بتاؤ اب کتنے عالم ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شان رسالت دیکھو، نبی کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو۔ رب فرماتا ہے میں نے ہر شے کو پیدا کیا کہ ہر شے کے اوپر میری رحمت بھاری ہے، ہر شے کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ اپنا سایہ جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا مولا جو دنیا میں شے آئی ہر شے کا تو رب ہے، اور ہر عالم کا تو رب ہے، عالم عارضی کا رب ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا اگر ہر کائنات کی شے، ہر کائنات کے عالم کا تم مجھے رب مانتے ہو تو میرا قرآن کہتا ہے وسعت کل شیء، اور لوگوں میری رحمت نے ہر عالم کے اوپر اپنا سایہ چھایا ہوا ہے، ہر عالم جو ہے، ہر عالم، ہر چیز میری رحمت کے نیچے ہے، اور جو میری رحمت کے نیچے سے نکل جائے، فرمایا جو میری رحمت سے مراد کیا ہے پہلے یہ سن لو۔ رب کریم نے پھر قرآن میں ہی اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ میری رحمت جو ہے میرا نبی ہے، اس سے مراد میرے رسول ہے، اور جہاں جس چیز کا تم مجھے رب مانتے ہو اس چیز کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ لوگوں جب یہ رسول اللہ کا سایہ عالم برزخ میں پڑا تو عالم برزخ تیار ہو گیا، جب رسول اللہ کا سایہ عالم ارواح میں پڑا تو عالم ارواح تیار ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ
عالم دنیا پر پڑا تو یہ سارا دنیا کے اندر جو آج تمہیں رنگ نظر آ رہا ہے، جو دنیا کے اندر تمہیں طرح طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جب یہ سایہ رسول اللہ کا یہاں پڑا تو ساری چیزیں تیار ہو گئی۔ برزخ میں یہاں رسول اللہ کا سایہ پڑا، ساری کی ساری جگہ جنت بن گئی۔ اس زمین پر نبی کا سایہ نہ پڑا تو نہ سایہ پڑنے کی وجہ سے وہ جگہ جہنم بن گئی، اور جہاں رسول اللہ کا سایہ پڑ گیا وہ سایہ پڑنے کی وجہ سے جنت بن گئی۔ کائنات کے لوگوں، ساری زندگی نبی کی رحمت کے سائے کے نیچے رہنا، ساری زندگی رسول اللہ کی قدموں میں رہ کر زندگی گزارتے رہنا۔ ہاں اگر تم نے میری رحمت سے بھاگنے کی کوشش کی، اگر تم نے میری رحمت کے سائے کے نیچے سے آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہاں رسول اللہ کا سایہ نہیں پڑا۔ اگر رسول اللہ کے سائے سے بھاگو گے تو ایک ہی جگہ ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ساری اشیاء کو، ساری چیزوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو رب کریم نے جب انسان کو بنانا چاہا، اسے پہلے اللہ پاک نے ہوا کو پیدا کیا، ہوا پہلے پیدا کی، انسان بعد میں پیدا کیا، اس لیے کہ اگر ہوا نہ ہوتی، میں اور آپ مسجد میں نہ ہوتے، اللہ نے پانی کو پیدا پہلے کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ انسان کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پانی ہو پھر انسان ہو، پہلے ہوا ہو پھر انسان ہو، پھر انسان کی دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری تھا۔ انسان کو دنیا میں پیدا اور پرورش کے لیے والدین کی ضرورت تھی، اس لیے باپ کو پہلے پیدا کیا پھر بچے کو آیا۔ یعنی لوگوں سمجھ لو کہ کائنات کے اندر کوئی چیز اگر دنیا میں آتی ہے وہ اللہ کی رحمت کے بنا نہیں بن سکتی ہے۔ بتاؤ، میں بولتا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ ہر انسان مانتا ہے ہم دنیا میں آئے ہمارا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہم دنیا کے اندر کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہم دنیا میں عیش کی زندگی گزارتے، ہمارا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں صحت ہے، ہمارا کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہم سب یہ مانتے ہیں۔ تو گویا جب اللہ نے کہا تھا کون فیکون، تو کسی چیز کو پیدا ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی۔ تو جب اللہ نے کن کہا تو کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو رحمت کی ضرورت تھی۔ تو رب کریم نے کہا لوگوں، یہ جو کاف سے مراد ہے یہ کلام الہی ہے، میں نے اپنا کلام کو ظاہر کیا، میں نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا تو نور مصطفیٰ سے کیا، یعنی رسول اللہ کے وجود سے ساری کائنات کے وجود دیا۔ رسول اللہ رحمت ہے، اس رحمت سے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا کمال یہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور سے ساری کائنات کو تخلیق کیا، ساری کائنات کو وجود بخشا۔ تو ساری کائنات، زمین اور آسمان کا آغاز رسول اللہ سے ہے، انسانیت کا آغاز رسول اللہ ہے، جمادات کا آغاز رسول اللہ ہے، نباتات کا آغاز رسول اللہ ہے، ملائکہ کا آغاز رسول اللہ ہے، یعنی ہر جن اور انسان کا آغاز رسول اللہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ کو نجم کہا گیا ہے، رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے۔ آج قرآن میں رسول اللہ کو امی کہنے سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ممبروں رسول اپنے ممبروں پر کہتے ہیں امی کا مطلب معاذ اللہ، میں زبان سے زندگی میں ایسا لفظ رسول اللہ کے لیے نکالنا نہیں چاہتا جس سے میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے، اور جب نبی ناراض ہو گیا سمجھ لو تمہاری آخرت بھی برباد ہے، تمہاری دنیا بھی برباد ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اگر تم سے راضی نہیں ہے تو تم ساری زندگی سجدوں میں گزار دو، اللہ اکبر، ایک سجدہ بھی تمہارا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات کو وجود رسول اللہ کے قدموں سے دیا ہے اور ہم رسول اللہ کے قدموں کی کھاد ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا امی کہا، کتنا پیارا لفظ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ تو رسول اللہ کو اس لیے کہا میرے نبی جانتے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں پڑھنا نہیں جانتے، پہلے لفظ امی دیکھو، رسول اللہ کے ساتھ ہو جاؤ جو رسول اللہ امی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں امی کہا ہے، لوح محفوظ کو قرآن پاک میں 2 جگہ امی کہا ہے، اور تیسری جگہ مکہ مدینہ کو جو مکہ کی سرزمین ہے، مکادہ کی جو ہے یہاں ہے، اس زمین کو اللہ نے امی کا لفظ دیا ہے۔ اور امی لفظ کیا ہے؟ امی عربی لغت میں کہتے کسے ہیں؟ آؤ پہلے لوح محفوظ سے پوچھتے ہیں مولا لوح محفوظ کو امی کیوں کہا؟ یہ لوح محفوظ کے اندر میرے اعمال بھی ہیں، آپ کے اعمال بھی ہیں، ملا صاحب کے اعمال بھی ہیں، مفتی صاحب کے اعمال بھی ہیں، آخرت کے اندر جو آنے والے ہیں ان کے اعمال بھی ہیں، جو چلا گئے ان کے اعمال بھی ہیں۔ لوح محفوظ سارے علموں کا سردار ہے، سارے علموں کا مرکز ہے۔ فرمایا جہاں علموں کا سمندر، جہاں علموں کی کوئی مثال نہ دی جائے، اس لیے اسے امی کہتے ہیں، اس لیے وہ شان میں اعلیٰ ہے، سارے اعمال جمع ہوتے ہیں، اس لیے اسے امی کہتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ساری زمین کے اوپر پانی تھا، ایک ذرا بھی مٹی سامنے نہیں تھی، پتھر سامنے نہیں تھا، کوئی شے سامنے نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا زمین کو خشک ہونے کا، تو جو حصہ زمین کا خشک ہوتا گیا وہاں سے مٹی سامنے آتی گئی اور زمین بنتی گئی۔ تو فرمایا جاتا ہے ساری زمین میں سے جو سب سے پہلا حصہ خشک ہو کر سامنے آیا وہ مکہ ہے۔ ساری زمین کو اللہ نے مکہ سے پھیلایا ہے، یعنی سب سے پہلا مکہ سامنے آیا،
پانی یہاں خشک ہوا، یہ حصہ سامنے آیا اور یہاں سے پوری دنیا پھیل گئی۔ فرمایا جاتا ہے اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے، اور دوسرا امی لفظ ماں کو امی کہا جاتا ہے۔ ماں ہی کے ذریعے نسلیں پھیلتی ہیں، اولادیں چلتی ہیں۔ ماں کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے اولاد کا، انسانیت کا آغاز ہوا۔ اگر میری اور آپ کی اماں ہوا نہ ہوتی تو میں اور تم مشرق میں نہیں ہوتے، میں اور مولوی صاحب بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے میری اور آپ کی اماں تھی تو میں اور آپ دنیا میں آ گئے ہیں، اس لیے ماں کو امی کہا گیا۔ اور اب یہ اندازہ کرنا ہے کہ جب زمین کو امی، اس لیے مکہ کو امی کہا کہ وہاں سے زمین پھیل گئی، اور لوح محفوظ کو اس لیے امی کہا وہاں پہ سارے اعمال کا مرکز ہے۔ اب جو ماں کو امی اس لیے کہا گیا وہاں سے نسلیں چلتی ہیں۔ لوگوں، نبی کو امی کا لقب اس لیے دیا ہے کہ کائنات میں کوئی شے ہی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں بنائی تھی میں نے، اور سب سے پہلے جو چیز اور جو شے میں نے وجود میں لائی ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، اور اس نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو میں نے پھیلایا ہے۔ یہ ساری کائنات کا پھیلنے کا ذریعہ ہے، اس لیے میں نے رسول اللہ کو امی کہا ہے۔ مہینہ ویکسینیشن کا ہے، اس میں بڑی اچھی ویکسین کی جائے گی اور بڑے لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن ہاں ہم الحمدللہ ہم پریشان نہیں ہوتے۔ لوگوں تم سن لو کان کھول کے، جس خوشی سے تم جی نہیں سکتے اس خوشی سے ہم سنی مرتے ہیں، اس لیے کہ تم جیتے بھی جل جل کے ہو، مرتے بھی جل جل کے ہو۔ ہم جیتے بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے اور ہم مرتے بھی رسول اللہ کا ذکر کر کر کے، اور سنی بڑی شوق سے مرتا ہے۔ ساری زندگی سنیوں کی تمنا یہ ہے کہ ہم کب مرے تو رسول اللہ کو دیکھیں، اور جب ہم مر جائیں گے ہمارے نبی قبر میں پہلے دیدار کروایا جائے گا، ہمارے نبی ہمیں دکھائے جائیں گے۔ بولو ہمارا جینا بھی نبی کے لیے ہے، ہمارا مرنا نبی کے لیے، ہمارا اٹھنا نبی کے لیے، ہمارا سونا نبی کے لیے، ہمارا بولنا نبی کے لیے، ہمارا خاموش ہونا نبی کے لیے، ہماری زندگی نبی کے لیے، ہمارا بڑھاپا نبی کے لیے، ہماری جوانی نبی کے لیے، ہمارا بچپن نبی کے لیے، ہماری نسل نبی کے لیے، ہمارا مال نبی کے لیے، ہماری اولاد نبی کے لیے، ہمارا زمین نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ ارے اس سنی کو مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے جب اس کی قبر میں رسول اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھولی، انہوں نے خوبصورت عورت کو سامنے دیکھا اور سامنے دیکھ کر کہا، ہاتھ آگے کا بڑھانے لگا، ہاتھ لگانے لگا۔ رب کریم نے فرمایا نانا آدم ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا مولا کیوں؟ کہا یہ کیوں نہیں ہاتھ لگانے کی اجازت ہے؟ فرمایا پہلے مہر ادا کرنا ہوگا، جب تک تم مہر ادا نہ کرو گے فرمایا تب تک ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے۔ تو انہوں نے رب باری تعالیٰ سے عرض کی، مولا یہ مہر جو ادا کرنا ہے یہ کیا مہر ادا کر رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے، اے میرے آدم علیہ السلام آپ کو آج کا مہر، حضرت ہوا کا جو مہر ہے وہ 20 مرتبہ درود پڑھنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ مجھے بتاؤ یہ کب آیا؟ آدم تو سب سے پہلا انسان ہے، مہر ادا کرنے کے لیے درود میرے اور آپ کے نبی پہ پڑھ رہا ہے۔ اتنا نہیں بلکہ آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے، جنت میں جا کر دیکھتے ہیں، ایک درہم کی طرف نظر محمد پڑھا، دوسرے پر دیکھا محمد پڑھا، دروازے پر دیکھا محمد رسول اللہ ہے، جہاں 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 آدم کی نظر جاتی ہے محمد رسول اللہ ہے۔ آدم حیران ہے، او مولا سب سے پہلا انسان میں ہوں، سب سے پہلا بندہ میں دنیا میں آیا، یہ محمد کون ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ رب کریم نے جواب میں کہا، اے آدم علیہ السلام اس محمد کو اگر نہ پیدا کرتا تو میں نہ تجھے پیدا کرتا، نہ ہوا کو پیدا کرتا، نہ اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا۔ اس رسول اللہ کے صدقے میں آدم میں نے تجھے پیدا کیا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن میں رب کریم نے فرمایا او لوگوں سن لو، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کیا آدم علیہ السلام مسلمان نہیں تھا؟ کیا موسیٰ مسلمان نہیں تھا؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا اسماعیل ذبیح اللہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام مسلمان نہیں تھا؟ کیا ان کے ابا جان مسلمان نہیں تھے؟ کیا اللہ نے فرشتے بنائے، وہ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ مسلمان نہیں تھے؟ پھر قرآن میں رب نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ تم فرما دو میری نماز بھی تیرے لیے ہے، میری زکوٰۃ تیرے لیے، میرا مرنا جینا تیرے لیے ہے، میرا سارا کچھ تیرے کے لیے ہے، یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ یا رسول اللہ تم فرماؤ ان لوگوں سے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم بھی مسلمان، ابراہیم خلیل اللہ مسلمان، اسماعیل ذبیح اللہ مسلمان، یوسف علیہ السلام مسلمان، داؤد علیہ السلام مسلمان، یہ سارے مسلمان تھے، لیکن یہ بعد میں مسلمان تھے جب کائنات کے اندر کوئی شے وجود کے اندر نہیں آئی تو رب کریم نے فرمایا لا ہے کچھ، تو رب کریم کے نبی نے فرمایا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ توحید کا کلمہ ہمارے نبی نے پڑھا، اس وقت جب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا تو فرمایا اللہ کی ذات نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے رسول ہیں۔